بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے دو موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں خاص طور پہ جس جنریشن کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے اسے یوتھ کہتے ہیں. یوتھ کو راتوں میں اٹھا دیا جاتا ہے سرچ اینڈ کارڈن کے نام کے اوپر, انہیں شہید کر دیا جاتا ہے اور انہیں نہ صرف شہید کیا جاتا ہے بلکہ ان کے جو جسد خاکی ہیں وہ بھی ان کے خاندانوں کو واپس نہیں کیے جاتے. اب یہی یوتھ اگر پاکستان کی جانب آتی ہے, آزاد کشمیر کی جانب آتی ہے اور بڑے لیگل طریقے سے آتی ہے پڑھنے کے لیے, اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے, تو ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی ڈگریز ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے. جب آپ واپس یہ ڈگریز لے کر جائیں گے تو اس کی ایکویلٹی نہیں ہوگی. پھر یہی یوتھ جب یہ مقبوضہ کشمیر سے نکل کے انڈیا کی طرف جاتی ہے, ان کی یونیورسٹیز اور کالج میں جاتی ہے, تو انہیں امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیری یوتھ کہاں جائے؟ اگر پاکستان اور آزاد کشمیر میں آتے ہیں تو انہیں واپسی پہ ان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے, ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے جاتے ہیں. اگر مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں تو ان کے اوپر نہ صرف پی ایس اے لگایا جاتا ہے, یو اے پی اے لگایا جاتا ہے, بلکہ ان کی جو ہے گمشدگیاں کی جاتی ہیں. اور اگر ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان میں پڑھتے ہیں تو انہیں امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ خاص سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے یا یہ جو سٹیپس ہیں یہ آئسولیشن میں ہو رہے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے پہلے موضوع میں. پروگرام کے دوسرے موضوع میں جب ہم بات کریں گے تو مقبوضہ کشمیر کی معیشت کے حوالے سے, وہ مقبوضہ کشمیر جو ایک وقت کے اندر ان نامساعد حالات کے باوجود بھی وہ یو پی سے, بہار سے لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں مزدوریاں دیا کرتا تھا, آج کشمیری جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. آج کشمیریوں کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں. آج ایگریکلچر سے کشمیری کا تعلق ہو, آج ہوٹل انڈسٹری سے کشمیری کا تعلق ہو, آج اس کا تعلق بوٹ انڈسٹری سے ہو, آج اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو, کشمیری جو ہے اس وقت بے روزگار ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سپیس کریٹ کی جا رہی ہے انڈین کارپوریٹ مائٹ کے لیے, ٹاٹاز کے لیے, امبانیز کے لیے, اڈانیز کے لیے, تاکہ وہ مقبوضہ کشمیر کی جو معیشت ہے اس کو جکڑ لیں اور کشمیریوں کو صرف اور صرف سروس انڈسٹری تک محدود کر دیا جائے اور کشمیریوں کو صرف مزدوریوں تک محدود کر دیا جائے. اس پر بات کریں گے جناب. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے بتا دیتے ہیں آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ولید رسول صاحب نے, نامور تجزیہ کار بھی ہیں اور سینئر حریت رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ, آپ انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں ارشاد محمود صاحب, نامور تجزیہ کار ہیں. سٹارٹ کر لیتے ہیں جناب ڈاکٹر ولید رسول صاحب. اس سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں, سب سے پہلے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالخصوص جو ہے وہ ہندوستان میں کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس سارٹ میں. ڈسکرمنیشن ہمارے ساتھ ہے کہ کوئی آئیڈینٹی پولیٹکس ہمیں نہیں کرنی دی جاتی. جو ایک کشمیری آئیڈینٹی ہے اس کو آپ کو شن کر کے پھر آپ پولیٹکس کر سکتے ہیں. پولیٹیکل رائٹس ہیں ان پر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کافی انٹیمیڈیٹ کیا جا سکتا ہے یا اس پر ہمیں کبھی بات نہیں کرنے دیا جاتا ہے. جب بھی آپ بات کریں گے تو آپ کو وہی لیبل کیا جاتا ہے, ٹیررسٹ کیا جاتا ہے یا کچھ اور ورڈز آپ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ولید رسول صاحب, سر بتائیے کشمیری اسٹوڈنٹ کہاں جائے؟ سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اصل میں یہ ایک سسٹمیٹک, لینئر اور ایک آل بائی ڈیزائن ایک ایسی پالیسی وہ مرتب کر رہے ہیں کہ دیکھیں اصل میں مقبوضہ کشمیر میں انڈیا اصولی طور ہار چکا ہے, ڈسپائٹ کہ اس کے پاس 3 کور ہیں اور تقریباً فوجوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زیادہ ہے. ہاں وہ لینڈ پہ قابض ہے اور وہ لینڈ پہ ہی قابض رہنا چاہتا ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے ان سب لوگوں کے لیے جو کشمیر کو اسٹڈی کرتے ہیں یا کشمیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو یہ وہ سینٹیمنٹ ہے جو ڈیپ سینٹیمنٹ ہے, لوگوں کو مارنے سے نہیں ہوتی ہے بلکہ تحریک آزادی ایک جذبے کا نام ہے. یہ ایک چیز کلیئر ہے. دوسرا پھر ایک ہیومن فیکٹر آتا ہے, وہ لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو یونیورسٹیوں میں انرول ہے, جو کالجوں میں ہے اور جو ہے وہ جن کو اپنے مستقبل کی فکر ہے, ان سے بھی اب ہندوستان کو خوف زدہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اب ان کو یہاں سے, اور پھر ہندوستان کے یا وہاں کی آرمی ہے یا وہاں کے ان کے ادارے ہیں, ان کو وائلنس سیوٹ کرتی ہے. یہ سب سے بڑا ہے. میں نے اس پہ ایک پیپر لکھا
रेजिस्टेंस रिजीलियंस एंड फियर फैक्टर वाई जर्नल में छपा है. उसमें हमने यही देखा कि जो मौजूदा यूथ है वो उसकी जो वो सेंटिमेंट है वो किस हद तक लाइव है, डिस्पाइट की जो ग्रेविटी ऑफ जो है वो एग्रेशन है वो ऑल टाइम हाई है इस वक्त एक यूथ के खिलाफ. ठीक है, आपने उस फिलॉसफी का जिक्र किया जो उसके पीछे काम कर रही है और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े के साथ काम कर रही है. डॉक्टर फ़रा साहिबा, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूँगा. ये फरमाइएगा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, निस्बतन ये समझा जाता था कि शायद जो मुसलमान और बिलखुसूस अगर कश्मीरी वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ चलें बहुत अच्छा सलूक तो नहीं होगा लेकिन नॉर्मल सलूक ज़रूर होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. 1 महीने में 3 वाक़यात हो चुके हैं. इससे बड़ी दलील और डिस्क्रिमिनेशन की कश्मीरियों के साथ क्या हो सकती है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश और बेहिस है. योर टेक ऑन इट मैम. थैंक यू. ये जो आप इससे पहले बात कर रहे थे कि क्या ये डेलिब्रेट है, तो आई विल से यस, इट इज़ वेरी मच डेलिब्रेट. ये सिलसिला तो बड़े ज़मानों से चलता आ रहा है, लेकिन 2019 से इस सिलसिले ने काफ़ी जो कहते हैं एक लीगल प्लेटफॉर्म मिली है इन हाउ टू वायलेट राइट्स ऑफ द कश्मीरीज इन इंडिया एंड इन जम्मू एंड कश्मीर. तो वो सारा सिलसिला चलता रह रहा है और वही हो रहा है जो आज भी हम देखते हैं. तो ये जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रिवोकेशन की, सिटीजनशिप राइट्स ले लिए गए, चीज़ें स्ट्रिप ऑफ की, तो उसका मकसद तो कुछ था ना, वो कुछ अच्छी बीजेपी गवर्नमेंट चाहती थी. एंड दिस इज व्हाट वी कैन सी नाउ व्हाट दे वर एक्चुअली एमिंग फॉर. एंड ऑफ द डे तो वो कश्मीरियों से उनका राय हक, राय तालीम, जो उनकी जो हुकूक है, बेसिक राइट्स है, वो सारी चीज़ें लेना चाह रहे थे. नाउ कमिंग बैक टू द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यस इट वाज बिलीव्ड कि शायद यहाँ पे कश्मीरियों के पास कुछ बेसिक्स राइट्स उनके पास होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे बीजेपी के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है जहाँ पे बीजेपी ने कुछ ऐसी प्रोविजंस की है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत हिंदुस्तान के हिंदू सिक्योर फील नहीं करे, तो हिंदुस्तान के मुसलमान और फिर कश्मीरी मुसलमान वो कैसे वहाँ पे सिक्योर फील कर सकते हैं. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हिंदुस्तान जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, और हम देखते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों की तादाद उतनी ही है जो पाकिस्तान के मुसलमानों के करीब, जितने पाकिस्तान में पूरी आबादी है तकरीबन उतने मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं. पर क्या वो उनको वो हक देने के लिए तैयार है या नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा दिल जिगर गुर्दा होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली बीजेपी अंडर द मोदी गवर्नमेंट उनके पास नहीं है. तो हम ये जो आज देख रहे हैं, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम सीरीज ऑफ एट्रोसिटीज जो गैर हिंदुओं के, जिनको वो कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते, उनके साथ होती रही है. एंड कश्मीरियों के साथ तो जाति इससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ ये कश्मीरियों को अगर कोई भी हक मिलता है, कोई भी बेसिक राइट मिलता है, तो इंडिया एंड बीजेपी इन पर्टिकुलर उनको उनसे खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है. अब वो खौफ क्या है वो बीजेपी ही बता सकता है, क्योंकि अगर एक कश्मीरी इल्म हासिल करता है तो डेफिनेटली उसको वो तमाम बेसिक फैसिलिटीज मुयसर कर देनी चाहिए हिंदुस्तान की हुकूमत को, लेकिन वो उसको देने के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये भी इंसान है, इसका भी कोई बेसिक राइट बनता है इस दुनिया में रहते हुए. सो दिस इज ऑल द फिनोमेना दैट इज हैपनिंग देयर. ठीक है, आपका पॉइंट आ गया. इरशाद महमूद साहब, ये फरमाइएगा सर कि ये सारा जो मूव है, जो मैंने अपने इब्तदाइये में बात की कि आज़ाद कश्मीर में अगर कश्मीरी स्टूडेंट पढ़ता है और मकबूजा कश्मीर से आया हुआ स्टूडेंट पढ़ता है, जब वो वापस जाता है उसके साथ क्या सलूक होता है, इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर के अंदर उसके साथ क्या सलूक होता है, इसी तरीके से जब वो हिंदुस्तान में पढ़ने जाता है उसके साथ क्या सलूक होता है, ये सारा कुछ डेलिबरेटली हो रहा है या आइसोलेशन में हो रहा है? देखिए, पिछले 20-30 साल से कश्मीर के बारे में इंडिया में एक बड़ी प्रोजेक्शन की गई कि कश्मीरी एंटी नेशनल है, एंटी इंडिया है, एंटी हिंदुइज्म है, और ख़ास तौर पे बीजेपी और बीजेपी से जितनी भी उसकी अतादी जमातें हैं या अलाइड फोर्सेस हैं, उन सब के ख़िलाफ़ कश्मीर के लोग हैं. फिर आपने सुना होगा कि कहीं बार उन्होंने लाल चौक में तिरंगा लहराने की कोशिशें की. एक तरह से उन्होंने कश्मीर की इमेज ये डेवलप किया है हिंदुस्तान के अंदर कि ये कोई आज़ादी की तहरीक नहीं लड़ रहे, बल्कि एक दहशतगर्दी की तहरीक है, पाकिस्तान नवाज है, इस्लामिस्ट हैं, एंटी इंडिया है, इंटरनेशनल. तो अब वो उस सारी चीज़ का जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था मीडिया के ज़रिए और गवर्नमेंट ने बड़ी एफर्ट्स करके, अब उसके असरात आपको
صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی نہیں نظر آتے، بلکہ اس سے پہلے تو علی گڑھ تو ابھی ریسنٹ واقعہ ہے، اس سے پہلے ہندوستان کے میں اکثر و بیشتر تعلیمی اداروں میں یہ ہو چکا ہے کہ ہاسٹل میں کشمیری مسلمانوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا اور انہیں بہت بری طرح ٹارچر کیا گیا. تو میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دلی میں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہوٹل پہ کمرہ لینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، گیسٹ ہاؤس میں کوئی پراپرٹی خریدنا. تو یہ پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ چونکہ ایک انفراسٹرکچر انہوں نے بنایا ہے وہ ہے اینٹی کشمیر سے مراد کشمیری مسلمان. تو اس کے یہ اثرات ہیں، اور یہ کوئی ظاہر ڈیلیبریٹ نہیں ہے. پچھلے 20-30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا میں، آپ دیکھیں کشمیریوں کی جو جس طریقے سے پروجیکشن ہوتی ہے این ٹی وی پہ اور دوسرے ریپبلک پہ، جو جن کشمیریوں کو بلایا جاتا ہے، ایون وہ پرو انڈیا کشمیری ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان کی بہت زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی بات کر سکیں. تو ہندوستان پورے میں اب اس کا اس امیج کی اور اس نیریٹو کے اثرات. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ پورا ایک ایکو سسٹم کشمیری جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو کشمیری شہری ہیں مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے، ان کے خلاف بنایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے میں دوسرے موضوع کا آغاز کروں، یہ فرمائیے گا کہ پھر اگر آپ کشمیری نوجوان کو دیوار کے ساتھ اس قدر لگا دیں گے تو پھر آپ کشمیری نوجوان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو پھر کیا کشمیری نوجوان ہتھیار نہیں اٹھائے گا؟ اس کو ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے؟ اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ 3 کورس بٹھائے ہوئے ہیں ایک چھوٹی سی ایریا میں، تو اگر وہاں وائلنس نہیں ہوگی تو وہ ایریلیونٹ ہو جاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہاں جو وائلنٹ فورسز ہے انڈین فورسز، ان کو وہاں بٹھانے کے لیے اس کو ایک کانسٹیچوئنسی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ڈبل گیم ہے. ایک سائڈ پہ اسی یوتھ پہ اب بلیم کرتا ہے کہ یہ وائلنس مطلب تحریک کو چھوڑ کے یہ تعلیم کی طرف جائے، اور جب وہ تعلیم کی طرف جاتا ہے تو ادھر آپ اس کو جو ہے نا اس سپیس شرنک کرتے ہیں. تو یہ جو ڈبل بیرل اسالٹ ہے اس عوام کے خلاف جو تحریک آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے، یہ بہت ہی ہینیس ہے، یہ بہت ہی دلدوز ہے، یہ بہت ہی وہ انڈین جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا چاہ رہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. جب آپ ان کو شرنک کریں گے، جب آپ ان کو دیوار سے لگائیں گے، جب آپ ان کو تعلیمی ادارے اور یونیورسٹی میں نہیں جانے دیں گے، تیسرا جب وادی سے باہر بھی نہیں جانے دیں گے، تو پھر آپ چاہتے کیا ہے؟ تو چاہتے تو آپ یہی ہے کہ وہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے. وہ تو آلریڈی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ہندوستان نے جو ہے وہ پچھلے 30 سال سے خصوصی طور ان کو جو ہے وہ بہت ہی مضر حالتوں میں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. مجھے اب دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ڈاکٹر فرح صاحبہ میں آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہوں. یہ فرمائیے گا مقبوضہ کشمیر کی جو اس کا اکانومی کی صورتحال ہے، آلریڈی جو اس کی اکانومی ہے اس کا اگر سائز ہم دیکھیں 25 سے 30 بلین ڈالرز کا سائز تھا. ایک رپورٹ کے مطابق 1/4 آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد یہ سائز سرنک ہو چکا ہوا ہے. یہ سارا کچھ جو کشمیریوں کے ساتھ ان کی اکانومی کو مخدوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ سارا سسٹمیٹک ہے کہ ایک سپیس کریٹ کی جائے اڈانیز، امبانیز اور ٹاٹاز کے لیے؟ یہاں پہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو سپیس کریٹ کی جا رہی ہے دیٹس ون لینس ٹو لک انٹو. اوور آل کشمیریوں کو محتاج بنانا وہ سب سے بیسک ان کا ایجنڈا ہے کہ ان کو ڈپینڈ کیا جائے ہندوستان پہ تاکہ وہ ہندوستان جیسے ان کو چاہے ان کو ٹریٹ کرے. دس از دا لارجر آبجیکٹو. لیکن ہندوستان کو یہ بات نہیں بھول لینی چاہیے کہ کشمیری جو ہے دے آر آلموسٹ اباؤٹ 14 million people over there, which is not a small number. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے دے ہیو آل دا رائٹس ٹو لیو دیئر لائف دا وے دے وانٹ ٹو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ امپاورمنٹ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. نوبڈی کین ڈپرائیو دیم آف دیئر بیسک رائٹس. اب چاہے وہ کسی اپنے ٹاٹاز کے لیے یا امبانیز کے لیے یا کسی XYZ کے لیے جو کوئی بھی بزنس اپرچونیٹیز کھولنا چاہتے ہیں، انڈیا از اے بگ کنٹری، ان کے پاس اور بہت ساری سہولتیں ہو سکتی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف کشمیریز، کیونکہ کشمیریوں کو ان کا بیسک حق ملنا چاہیے. اور یہاں پہ جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں لائک دا یونائٹیڈ نیشنز، لائک آل دوز پاورفل کنٹریز جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، ویمن کی بات ہوتی ہے، مارجنلائز سوسائٹیز کی بات ہوتی ہے، who stand and support for them.
تو ان تمام کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے اور ان لوگوں کی آواز بننا چاہیے جن کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے. اینڈ وائی آئی سے ان کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ میڈیا ریپرزنٹیشن کو اسٹاپ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے ڈاکٹر ولید کو بھی اس میں انوالو کریں. ڈاکٹر صاحب آج کشمیری خود اپنا سیب جو ہے فصل وہ خراب کر رہے ہیں، خود وہ فصل اتار نہیں رہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو جب آپ نے ہماری کشمیریوں کے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے سانسیں شرنک کی ہوئی ہے، سانسیں نہیں لینے دینے، یہ شروع سے ہی 90 جب سے یہ جدوجہد آزادی شروع ہوئی ہے تب سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ آل بائی ڈیزائن ہے کہ آپ اس کراپ سیزن میں راستوں کو بنانا شروع کر دیتے ہیں جب وہ فروٹ جو ہے وہ منڈیوں تک پہنچنا چاہیے تھا، اور جب وہ منڈیوں تک نہیں پہنچے اس کا ایک فال آؤٹ آ جائے گا ان کی زندگی پہ جو وہاں رہ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک ملٹی ڈائمنشنل اسالٹ ہے، ایک طرف آپ ان کو مار رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کو ایجوکیشن سے ڈپرائیو کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ میڈیا کو بھی یہ چیزیں پروموٹ کرنے کا اجازت نہیں دے رہے ہیں، چوتھی طرف آپ اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں، اور پانچویں طرف آپ الزام دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جی یہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیوں اس طرف آ رہے ہیں، ہم نے ان کو جو ہے نا وہ کوئی رائٹ دینے تھے. ٹھیک ہے، یہی پوائنٹ جو آپ نے فرمایا یہاں پہ، اور خاص طور پہ ایپل گروورز کے حوالے سے، اس پر جو بھارت نواز جو خود سابقہ جو ہے سی ایم بھی رہی ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ، وہ کیا کہتی ہیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. جیل خانہ بنا کے رکھا ہے پورے کشمیر کو، وہاں سے یہاں تک مجھے آنے نہیں دیا. آپ کہتے ہیں کشمیر میں سب ٹھیک ہے، یہ ان کے بال بچے لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. انہوں نے لون لیے ہیں، انہوں نے دلی کی منڈیوں سے پیسہ، کون دے گا یہ پیسہ؟ آپ دو گے؟ اس لیے میں آج سرکار کو یہاں سے وارن کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے راستہ نہیں کھولا تو میں سب لوگوں کے ساتھ مل کے جو نیشنل ہائی وے اس کو بلاک کریں گے. دلی کی منڈیوں سے پیسہ اٹھایا ہے. ارشاد صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ اب کشمیری جو ہے ادھر مقروض ہو جائے کہ اس کی زمینیں ان کے بینکس اور آڑتیوں کے پاس مارٹگیج ہو جائیں کہ کل ان کے پاس اپنی زمینیں بھی نہ رہیں. یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے جناب. دیکھیں کافی وقت سے یہ چل رہا تھا، جیسے ہم بات کرتے رہے پہلے بھی کہ ڈیموگرافک چینج ہے، اور پھر ڈاکٹر ولید صاحب نے بڑا اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل اسالٹ ہے، ایک اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست کے بعد تو جو پہلے 1-1.5 سال میں رپورٹ آئی تھی اس میں کشمیر چیمبر نے یہ کہا تھا کہ $5 بلین کا نقصان ہوا ہے. تو کشمیر میں بہت بڑی انٹرنل اکانومی ہے، ہارٹیکلچر کی ہے، کارپیٹس کی ہے، اور بہت ساری دوسری بڑی ہے. صدیوں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوکل ان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ اتنی ایکسٹرنل جابز وغیرہ پہ نہیں ہے. تو ساری کو آہستہ 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 تباہ کیا جا رہا ہے، اور ایک پورا جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ایک ایسا ایکو سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کا جو انڈیپینڈنس ہے وہ ٹوٹل جابز پہ ہو جائے، ہندوستان کے اوپر ہو جائے، اور ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کشمیر کتنے بڑا 6 ماہ جو ہے وہاں کرفیو بھی رہا ہے، بڑے برے حالات رہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے سسٹین کیا. سسٹین اس لیے کیا کہ ان کی لوکل پروڈکشن تھی. اور اب ظاہر ہے کہ جیسے ابھی آپ لوگ کچھ بات کر رہے تھے کہ لوگ سیب نہیں اتار رہے ہیں، تو مارکیٹ نہیں ہوئے گی یا ان کو وہ پرائس نہیں ملے گی تو سیب اتار کے کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ پھر وہ یہ کریں گے کہ یہ جو ہارٹیکلچر ہے یا اس طرح کی جتنی بھی انڈسٹری ہے، فروٹ کی انڈسٹری ہے، یہ پھر بند کر دیں گے لوگ اور کسی اور طرف چلے جائیں گے. یہ سارا کچھ بڑا ایک پلان کے ساتھ اور ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، اور اس کا الٹیمیٹ جو ان کا آبجیکٹو ہے وہ آبجیکٹو یہی ہے کہ انہوں نے یہاں اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا ہے، اس کی کلچر کو چینج کرنا ہے، اس کی تہذیب کو، اس کی زبان کو، اس کے مذہب کو، اس کی آئیڈینٹی کو. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جنگی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب کام کیا کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا اس سارے پروسیس کو، اس سارے فلو کو، اس سارے جینیس ایک ڈیزائن ہے اس کو نہیں دیکھ رہی؟ اور کیا کشمیری اب ایکشن کے لیے کس کی طرف دیکھے؟ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی طرف دیکھ رہا ہے، سیکیورٹی کونسل بگ 5 کی طرف دیکھ رہے ہیں، بگ 5 کا آپس کا پرابلم چل رہا ہے، تو کشمیری کہاں جائے؟ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، لیکن غریب کشمیریوں کو جن کے
حق کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا, ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. وہاں پہ جن عورتوں کے ساتھ ظلم جبر ہو رہا ہے, ان کے ساتھ ریپ ٹارچر ہو رہا ہے, ایموشنل سائیکولوجیکل, جو کہتے ہیں جبر کی جتنی مثالیں ہیں وہ کشمیر میں پائی جاتی ہے, لیکن کوئی اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہے, کوئی اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ آپس میں بزی ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو, کیسے دیکھا جائے ان کو, کیسے ان کو پرسیو کیا جائے, کیونکہ ان کو کوئی ٹپس ڈائریکشنز نہیں مل پا رہی ہے. تو اس طریقے سے ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن نہیں چلتے ہیں. دے اونلی ورک اگر آپ ان بائسڈ ہو کے چلے. بائس آپ کو ہٹانا پڑے گا, چاہے وہ کشمیری ہو چاہے وہ یوکرینین ہو. یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ رنگ سفید ہے کہ کالا ہے. اگر سفید اور کالے کی بات ہو تو کشمیری اتنے ہی خوبصورت ہے جتنی یوکرینین خوبصورت ہے. تو یہاں پہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے, رنگ, نسل, علاقہ, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ان تمام آرگنائزیشن کو آگے بڑھتے ہوئے کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور اٹھانی پڑے گی. Otherwise, there is no room to have these organizations in place at first place. تو یہ ان کو اپنے بات سے شیئر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر ولید رسول صاحب, ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر بھی ایک سلیکٹڈ سسٹم موجود ہے کہ جہاں ایشو کو اٹھانا ہوتا ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, جس ایشو کو در انداز کرنا ہوتا ہے, اگنور کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ آنکھیں موند لی جاتی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ کشمیریوں کو تو ان کی اکانومی چاہیے, کشمیریوں کو تو ان کو اظہار رائے کی آزادی بھی چاہیے, اور دنیا ایک گارنٹی بھی کرتی ہے, لیکن when it comes to کشمیر سب خاموشی ہے. دیکھیں, یہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں انڈیا سے, یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے, اور اس کے لیے ہم نے انتہائی قیمتی اثاثہ خون دیا ہوا ہے. ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے, وہ انمول چیز ہے. نمبر 2 کی جیو پولیٹیکل, جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک کمپلشنز کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی کمپین کو نئے سرے سے ری آرگنائز کرنا ہوگا. نمبر 3 جو پاکستان, اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو یہاں کے لوکل عوام ہے مضبوط رہنا چاہیے, کیونکہ جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جدوجہد آزادی اس میں جو پاکستان کا سفارتی, سیاسی اور اخلاقی جو مدد رہا ہے وہ ہمیشہ ایک پائیوٹ رہا ہے, ایک کیٹلسٹ رہا ہے اور ایک طاقت رہا ہے, اور وہ ایک لیگل پاور بھی ہے. تیسرا, یہ اسٹیٹ از اے یونٹ آف انالیسس انٹرنیشنلی, اونلی اسٹیٹ میں جو ہے وہ جو یہ ان کو انٹرنیشنلی کرنا ہے وہی ہماری وائس ہے. اب اس میں بھی بہت سارے الگ الگ چیزیں ہیں کہ اس میں کشمیریوں کو کیا کرنا ہے, اس میں آپ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں آپ کو کیا کرنا ہے, اور پاکستان کے عوام کو کیا کرنا ہے. اور یہ کمپریہنسو, ملٹی ڈائمینشنلی اور ایک آرگنائزڈ طریقے سے آگے بڑھے تو انشاءاللہ بات آگے بڑھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آرگنائزڈ ہینیس پلان کو آرگنائز طریقے سے ہی جواب دینا بنتا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انڈیویجولی کشمیری بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کو مدد اور سپورٹ کی, اور وہ بھی ایکٹیو سپورٹ. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی ڈاکٹر ولید رسول صاحب, ڈاکٹر فرح صاحبہ اور ارشاد محمود صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے موضوعات کو سمیٹا ہے جناب. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا, یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.